کبھی میرے سے جھوٹ نہیں بولا, وہ بڑے میرے پکے دوست ہیں. تو میں کیا پھر آپ کو کیا چیز ہضم نہیں ہو رہی؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر وہ اللہ والا تھا وہ پاگل خانے میں کہیں یہ تو جان چھڑاتے پھرتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کوئی ریفرنس نکال کے دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کیا ویسے نہیں کیا. میں نے کہا دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا اتنی خطرناک بات کر دیتے ہیں, آپ لوگ پہلے یہ سوچیں, مجھے اس بات کا جواب دیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول کا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ خدا نے وہ شان کسی کو دی ہے؟ اچھا وہ نظام تو چل رہا ہے نا, میرے نزدیک تو ویسے ہی وہ خود چلا رہے ہیں, وہ ہیں اللہ. اب نیچے مختلف محکمے ہیں, آئی جی صاحب ہر تھانے میں تو نہیں بیٹھے ہوتے, تھانے دار بیچارے کے اپنے مسائل ہیں, اس نے مختلف لیول پہ اس نے ڈیل ہی اس طرح کے لوگوں کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو مختلف لوگوں کے کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا میری بات سنو, آج ایک بات میں کرنے لگا ہوں, محفل ان کے گھر تھی. میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے اور صاحب شریعت پیغمبر تھے, ٹھیک ہے, اور کتاب ان کے پاس تھی, کتاب کی تفسیر بھی وہ خود تھے. کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا, اس آیت کا وہ مطلب نہیں تھا. وہ خود بتانے والے ہیں, اس قانون کو سمجھنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہی کتاب اور وہی شریعت اس زمانے میں امپلیمنٹڈ تھی, اور وہی اس وقت کا رول آف لا ہے. اس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اگر بات کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے جو مجھے علم دیا ہے, اس کتاب کا جو علم دیا ہے, اب اس علم سے اوپر تو کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا یہ بات بھی نہ کرنا, یہ دنیا میں بہت ہر علم سے اوپر. میں نے تو تمہیں کیا پتا میرے کیسے کیسے لوگ ہیں, تمہاری ڈیوٹی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. ان کی ایک اسپیسیفک علاقے کی ڈیوٹی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عالمین ہے نا, تو ان کے پاس تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی. اب لوگوں کو میں کیا انہیں بتاؤں کہ صحابہ صفا کا کورس کیا تھا, ٹھیک ہے. اس صحابی نے کیوں کیا پوچھنے کے اوپر کہ مجھے نبی سے علم کے 2 تھیلے ملے, ایک تو میں نے عام کر دیا اور ایک میں آج بھی تم لوگوں کے سامنے کھولوں تو تم ہی لوگ مجھے قتل کر دو. وہ اللہ ہی جانے وہ کیا کیا ہے, ہمیں تو نہیں پتا, ٹھیک ہے. اب اسی طرح اب جو حضرت ابوبکر صدیق کا رنگ ہے وہ حضرت عمر کا نہیں ہے, جو مولا علی کا رنگ ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. اب جو ویسے کرنی کا رنگ ہے وہ ہزاروں میل دور بیٹھے, جانتے ہی نہیں, ملے ہی نہیں سرکار سے, کون سے سسٹم کے تھرو ہے. اور جنہوں نے بات نہیں ماننی وہ کہتے ہیں جی وہ ایک فرضی کردار ہے. دس از نان سینس, ٹھیک ہے. آپ بات کو جانتے ہیں اور آپ نہیں ماننا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی ہے. اب قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا, تو قرآن میں سورہ کہف آپ لوگوں کو جب آپ جمع ہوتے ہیں تو سنانے کا کیوں حکم ہے؟ اس میں یہ جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اس میں اس بات میں غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب خواہش کی ہے کہ اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس کا علم تو کہہ رہا میرے سے بھی زیادہ ہے. اب ظاہری بات ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہیں آ کے ملے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کو چل کے جا کے ملنا ہے, فلاں جگہ جاؤ اور نشانیاں بتائیں گی جہاں سے تمہارا دوست بھولے گا, غلطی کرے گا, وہ سارا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. اب وہاں پہنچتے ہیں تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو پہلے تو ان کا طریقہ کار آگے سے ان کا اس قسم کا, چھپے ہوئے لوگ, تو بھی تم نے میرے سے کیوں ملنا ہے, کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ وقت کے نبی ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار اچھا تم نے اگر میرے ساتھ رہنا ہے خاموشی سے, تم میرے ہضم نہیں کر سکو گے لیکن خاموشی سے. اب پہلے سٹیپ پہ ہی موسیٰ علیہ السلام چیخ اٹھے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کشتی میں, یہ بچوں کی کشتی تھی, 2 چھوٹے بھائیوں کی کشتی تھی, انہوں نے ہمیں دریا پار کرایا ہے, کوئی اور ہمیں بٹھا نہیں رہا تھا, اتنی اچھی پیاری کشتی تھی, آپ نے سوراخ کر دیا خضر علیہ السلام کو. خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ میں نے تمہیں کہا تھا چپ رہو. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ جب دوسرے شہر گئے ہیں وہاں کے لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا, وہ مسافروں کو اچھا نہیں ڈیل کرتے, پورے شہر نے بدتمیزی کی ہے, کھانا ہی نہیں پوچھا, پانی نہیں دیا. ایک گرتی ہوئی دیوار کے نیچے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھے ہیں تو خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھا کرنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس پہ حضرت موسیٰ نے آبجیکٹ کر دیا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ پورا شہر ہی جو ہے غلط لوگ ہیں اور آپ ان سے بھلائی کر رہے ہیں, انہوں نے ہمارے سے برائی کی ہے, آپ الٹا بھلائی کر رہے ہیں, ان کی دیوانیں سیدھی کرتے پھر رہے ہیں اتنی گرمی میں, بھوک پیاس میں. انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا چپ رہو, ٹھیک ہے, اب تمہارے پاس اور چانس نہیں ہے, غلطی گنجائش نشتا, ٹھیک ہے. اب لاک کر دیا گیا, اب ویسے آگے نہ غلطی کرنا, نہیں تو بس میرا تیرا ساتھ ختم. تھرڈ سٹیپ تو ایسا ہے جو مجھے بھی آج تک ہضم نہیں ہوتا, نہ مجھے کوئی سمجھا سکا.
میں نے بہت سے علماء سے بھی پوچھا ہے, آپ کہانیاں جو مرضی سناتے رہیں, آج تک کے قانون میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 5000 10,000 سال ہو گئے ہیں, 5000 تو ہو گئے ہیں, آج تک کا بھی لا جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک چھوٹے بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل ہی کر دیا. جو میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے بڑے ہو کے بڑا ہی خراب نکلنا تھا اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ بہت نیک ہیں, تو اس کے ماں باپ نے بھی گمراہ ہو جانا تھا یا ان کے لیے مشکل وقت آنا تھا, تو بس میں نے قتل کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ لا کے مطابق ایک بچہ پہلے تو ہے ہی بچہ, دوسرے نمبر پہ اس نے ابھی وہ جرم کیا ہی نہیں. مائی سیکنڈ آرگیومنٹ از کہ اس نے وہ جرم کیا ہی نہیں ہے ابھی. شریعت تو یہی کہتی ہے نا کہ اگر آپ سوچیں گے کہ میں گندا کام کروں گا لیکن آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اس کی بھی سزا نہیں ہے. لا میں بھی ایسے ہی ہے. تو اگر آپ نے کمٹ کر دیا پھر آپ کو پکڑا جائے گا, لیکن اگر آپ مائنر ہیں تو آپ کو چھوڑا جائے گا یا آپ کی سزا وہ نہیں ہوگی. اب یہاں پہ مائنر ہے, اس نے جرم کیا بھی نہیں ہے, نہیں جی ہم نے قتل کر دیا, یہ بڑے ہو کے بہت بغیرت ہوگا, تو یہ کوئی لا نہیں بنتا, یہ کوئی کام نہیں بنتا, یہ کوئی عقل کی بات نہیں بنتی نا. اسی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض ہے. اب اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے, جو وہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ریفرنس دیو, میں کیا ریفرنس موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اللہ کا. خضر علیہ السلام کی گواہی کون دے رہا تھا؟ اللہ, کہ یہ میرا بندہ ہے, ٹھیک ہے. اور دی کس کو ہوئی ہے؟ وقت کے نبی کو, جنہیں یہ کوئی شک بھی نہیں آنا چاہیے کہ شاید مجھے غلط خواب آ گئی ہے, شاید مجھے شیطان نے بہکا دیا ہے, شاید مجھے یہ ویسے ہی وہم گزرا ہے. انہیں تو اللہ نے ڈائریکٹ بتایا کہ یہ میرا بندہ ہے, ٹھیک ہے. تو خضر علیہ السلام کے بارے میں تو ذرا سا شک بنتا نہیں حضرت موسیٰ کو. ریفرنس اللہ نے دیا ہوا ہے کہ خضر میرا بندہ ہے اور جو کرے گا ٹھیک کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نہیں ہضم کر سکے. اس ریفرنس کے ہونے کے باوجود انہوں نے کہہ دیا مجھے اجازت دے, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا, میں نہیں چل سکتا آپ کے ساتھ. لا کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. شریعت والے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. سسٹم کو وہ چلا رہے ہیں. اور خضر علیہ السلام اس وقت کے پیغمبر ادھر کے نہیں ہیں, پیغمبر تو وہ ہیں, انہی کا لا چلے گا. اور انہیں ریفرنس اللہ دے رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. کسی ایکس وائی زیڈ ڈاکٹر جوید نے نہیں بتایا کہ یہ بڑے بابا جی ہیں, نو نوپس, وہاں ریفرنس اللہ کا ہے. لیکن اس ریفرنس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نہیں چل سکے. موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ میں اس سے آگے میں برداشت ہی نہیں کر سکتا. ایک بات تو انہوں نے سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے جی, وہ انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی ظالم بادشاہ آگے تھا دریا کے, یہ کشتی آگے جاتی تو وہ قبضہ کر لیتا, اس نے حملہ کرنے جانا ہے, وہ کشتیاں کر رہا ہے, بحری بیڑا اکٹھا کر رہا ہے. لیکن ان بچوں کے پاس, یہ یتیم بچے تھے, ان کے پاس یہی کشتی تھی, میں نے اس کو داغدار کر دیا, اس میں سوراخ کر دیا, تو وہ لمبے سفر پہ یہ نہیں لے کے جائے گا. یہ کشتی ان بچوں کے پاس بچی رہے گی تو ان کا ذریعہ آمدن رہے گا. وہ دیوار جو تھی اس کو میں نے اس لیے کھڑا کیا, مضبوط کیا کہ وہ ایک یتیم بچے کا خزانہ اس کے نیچے تھا, اس کے ماں باپ مر گئے تھے, اس کے باپ نے وہاں خزانہ دفنایا ہوا تھا. اگر دیوار ابھی گر جاتی تو وہ خزانہ ایکسپوز ہو جاتا. وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ دیوار گر جائے گی اور وہ لے لے گا, نہیں تو ابھی کوئی قبضہ کر لے گا. یہاں تک تو کچھ بنتی ہیں ہم جیسوں کی عقلوں کی آتی ہیں, بابے کی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. لیکن یہ جو تیسری کرامت ہے یہ تو حلق سے نیچے نہیں جاتی کہ جی یہ بچہ بڑا ہو کے خراب ہوگا اس لیے مار دیا. بھئی ابھی اس نے جرم کیا ہی نہیں ہے. جو ایتھسٹ کائنڈ لوگ ہیں وہ کہیں گے اللہ نے پھر اس طرح کا بچہ کیوں پیدا کیا, اللہ نے ایسے کیوں کیا, ویسے کیوں کیا. یہی ہے نا, عقل یہاں سے خراب ہوتے ہیں. اس لیے کہنے والے کہتے ہیں علم بس کری ہو یار, علم اکو حرف درکار, علم بس کری ہو یار. جنہ پڑھیا ایک رکوع ہو نہ مل لیا یار دبوا, جنہ پڑھیا پاس پارا در در داؤ منگن آ رہا, تو جنہ پڑھیا پورا قرآن رب بھی رکھے تو روے احمان. ٹھیک ہے, وہ تو پورا قرآن پڑھ کے ادھر ہی میں پھنس گیا یار. یہ کیا ہے, بچے کو قتل کرنا اور پھر کہنا کہ جی یہ بڑا ہو کے خراب ہوگا, تو ابھی تو اس نے جرم ہی نہیں کیا, آپ اس کی ایکشن سے پہلے ریئیکشن دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا ہے, میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے, تم میرے سٹیپس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکو گے, تم اپنی ڈیوٹی کرو, مجھے اپنی ڈیوٹی کرنے دو. ٹھیک ہے جی, طریقت آگے حقیقت کھول دی نا انہوں نے اب اس پہ. اب اگر وہ پریکٹیکل میں خود آپ یہ دعائیں کراتے ہیں اور آگے کرتے ہیں, تو اب آپ نے کرانی شروع کی, میرے فیملی میں جیسے کرانی شروع کی. اب میری فیملی تو مجھے جانتی ہے نا,
اس طرح اس دن وہ کہہ رہے تھے آصف صاحب کہ میں نے عید پہ جو بھی مہمان آ رہے میں دعائیں کراؤں تو میری فیملی ہنسے کہ اللہ دی شان 900 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی, ٹھیک ہے نا. اب یہ معرفت کھلنی شروع ہوئی کہ یہ اللہ کی لائن پہ چلنا کتنا مشکل ہے, یہ بابے چھپتے کیوں ہیں, ٹھیک ہے. یہ حقیقت کھلنی شروع ہوئی. کچھ نے ویسے جان پکڑ دی, کچھ نے دوسری طرف سے بہانے ڈالنے شروع کر دیے. 6-7 ملازموں نے اس چکر میں جیب قطر لی کہ ڈاکٹر صاحب تسی تو اللہ والے ہو نا, ڈاکٹر صاحب وہ میری بچی کی شادی ہے, ڈاکٹر صاحب وہ میرے گھر میں کرایہ وہ اتنے ہو گیا, تو وہ ایسے ہو گیا, تو کرکی ہو گئی ہے اتنے. اگر کہوں میرے میں ڈاکٹر صاحب تسی تو اللہ دے بندے ہو, صورت الرحمان دس دے ہو, پیسے دیو. وہ بھی شروع میں کام کیا تو بابا کو پتا ایک دن لگ گیا, کہتے خبردار ہم نہ چندہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں, ہم جب لے ہی نہیں رہے تو دے کہاں سے. یہ پھر وہی ٹٹی پیشاب کے چکر میں ہے, یہ پھر مال مانگ رہے ہیں, انہیں اللہ دے رہے ہیں, لیتے ہیں تو لے, نہیں تو نہ لے. وہ نے سکھایا مجھے, کہتے بس اتنا کرنا ہے. اب معرفت جب کھلنی شروع ہو گئی, کچھ باتوں کی اگر سٹیج آئے گی آپ کرتے جائیں گے. جن کا کام ہو گیا, ایک تو آپ نے الزام لگا دیا نا کہ جن کا کام نہیں ہونا ہوتا